السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین وابنہ الکریم الغوث العظم الجیلانی البغدادی وابنہ الکریم الخواجہ العظم الاجمیری وشہید محبتہ الامام احمد رضا القادر البریلوی اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اور درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ بآواز بلند اور درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں، اللہ تعالیٰ کے اکابر اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کا نام آتا ہے۔ ہندوستان کی روحانی سلطنت اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفویض کیا، عطا فرمایا، اور تقریباً 850 برس کا عظیم عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آپ بادشاہ ہیں۔ آپ کے در سے دنیا فیض حاصل کر رہی ہے، ایک عالم آپ کے در سے مالا مال ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک فیض اٹھاتے رہیں گے، مالا مال ہوتے رہیں گے۔ اس سے ایک بات کا ہمیں اور آپ کو پتہ چلا کہ اللہ والا جب کوئی بن جاتا ہے تو اس کا فیض پھر ختم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم اس نیک کے ذریعے سے اپنے عام مخلوق کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ گزشتہ بیان میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ آل نبی اولاد علی میں سے ہیں،
آپ جب اپنے وطن سے دین کے لیے نکلے تو سب سے پہلے آپ نے علم دین حاصل کرنے کی فکر کیا۔ قرآن شریف اور حدیث شریف کا علم حاصل کرنا، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے، ایک ایسا مقام ہے جہاں پر ہمیں بہت کچھ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جو خود اللہ کا ولی ہو، جو خود ولی کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، جس کا خاندان ہی ولیوں کا ہے، اسے پھر اور پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے جو بڑے بندے ہوتے ہیں، جتنا بڑا آپ کو بننا ہے تو اس کے لیے قرآن شریف اور حدیث شریف کا علم حاصل کر کے عالم بننا، اس زمانے کا محدث بننا، یہ لازم و ضروری ہوتا ہے۔ اور ہر زمانے میں عالموں کی، علماء کی دو گروپ رہے ہیں۔ ایک کو علماء سو کہتے ہیں اور ایک کو نیک علماء کہتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں رہے ہیں، یعنی برے عالم اور اچھے عالم۔ اچھے عالم کی پہچان حدیث شریف میں ہے، جس کی روشنی میں بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جس علاقے سے گزر جائے تو وہاں جو مصیبت آنے والی ہو یا عذاب ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے۔ اور برے عالم کی پہچان یہ ہے کہ مصیبت نہ ہو تو وہاں مصیبت آ جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال تک مسلسل، آپ سوچو، آپ کی عمر 23 سال کی تھی جب گھر سے نکلے تھے، 12 سال تک مسلسل آپ نے علم دین حاصل کیا۔ سمرقند، عراق، بخارا وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے مدرسوں میں آپ نے پڑھا ہے۔ اور جب آپ اچھے ایک عالم ہو گئے، بہت بڑے عالم بن گئے، تو پیر و مرشد کی تلاش میں کہ اب کوئی پیر ہونا چاہیے، کوئی مرشد ہونا چاہیے۔ ابھی تو دور ایسا ہے کہ پیر بن گئے ہیں، عالم ہے ہی نہیں۔ قرآن شریف کا علم نہیں، حدیث شریف کا علم نہیں، تو ظاہر بات ہے جب پیر صاحب میں علم نہیں ہوگا تو مرید میں کہاں سے علم آ جائے گا؟ اور جب علم نہیں ہوگا تو وہ کچھ بھی ادھر کی ادھر مریدوں کو بتاتے پھریں گے۔ یہی حال ہو رہا ہے، 90-95% پیروں کا یہی برا حال ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ جو عالم نہ ہو وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جو فتنے فساد آج قوم میں ہے نا، وہ قرآن سے دوری اور حدیث سے دوری کی وجہ سے۔ جب تک صحیح قرآن، صحیح علم حدیث کا، قرآن شریف کا صحیح علم جب تک تھا تب فتنے فساد نہیں ہوتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مرشد کی تلاش میں اب چلے. پہلے علم کی تلاش میں نکلے، علم حاصل کیا، 12 سال تک آپ علم حاصل کرتے رہے، 12 سال تک. اللہ اکبر. اور اب علم کے بعد میں اب مرشد کی تلاش میں چلے. بہت سی خانقاہوں میں آپ جاتے، بڑے بڑے بزرگ تھے اس زمانے میں، ایک سے ایک اللہ والے لوگ تھے، تو کسی کی طرف طبیعت مال نہیں ہوتی، دل نہیں کہتا کہ ان سے مرید ہو، اور کچھ لوگوں کی طرف طبیعت مائل ہوتی، ان کی نیکی، ان کی پرہیزگاری، ان کا تقوی، ان کی طہارت کو دیکھ کر تو وہ بزرگ خود فرما دیتے، وہ اللہ والے خود فرما دیتے کہ آپ کا حصہ میرے پاس نہیں ہے، آپ کا حصہ کہیں اور ہے. اس طرح سے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک، کافی وقت تک مرشد کی تلاش میں سرگرداں رہے. آخر بغداد معلی آپ تشریف لائے. کتابوں میں اختلاف ہے، کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 مرتبہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. ایک بار جب آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، بغداد شریف چلیں گے اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. ادھر حضرت غوث پاک پیران پیر اپنے خادم سے فرماتے ہیں کہ حجرہ صاف کر دو، کمرہ بالکل صاف کر دو، میرے بھائی معین الدین آ رہے ہیں. اللہ نے ہمارے غوث اعظم کو روشن ضمیر بنایا، آپ کا لقب ہی روشن ضمیر ہے. ابھی آئے نہیں ہیں، پتہ چل گیا، آئے سینے سے لگا لیا، آپ کو ٹھہرایا. کتابوں میں ہے کہ 3 دن یا 4 دن یا اس سے زیادہ کا بھی ملتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رہے، آپ کی صحبت میں رہے، اور خیال بھی آیا، آپ کے دل میں خواہش بھی پیدا ہوئی کہ حضور غوث پاک سے مرید ہو جائے. آپ کی عمر جوانی کی ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑھاپے کی ہے. خیال یہ پیدا ہوا کہ مرید ہو جائیں ہم آپ سے. تو حضور غوث پاک نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میرے بھائی معین الدین، آپ کا حصہ ہمارے یہاں نہیں ہے، آپ کا حصہ کہیں اور ہے. یہ ایک روحانی سلسلہ آپ سے دیکھیے، آپ کیسا نور کا دور تھا، کیسا نور کا ماحول تھا، کیسا برکت والا ماحول تھا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف ہی کا ایک محلہ ہے، اس کو خانقاہ بغدادیہ جنیدیہ کہتے ہیں. جنیدیہ ایک علاقہ ہے، اسی علاقے میں خانقاہ ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو بہت بڑے ولی ہیں، قادری سلسلے کے بہت بڑے ولی ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اپنے اصلی مقام تک پہنچنے والے ہیں. خوشبو کے ذریعے سے خانقاہ جنیدیہ میں پہنچے. مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. 70 اولیاء کرام آپ کے پاس بیٹھے تھے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے
کیا نوری ماحول ہوگا، کیا نورانی سما ہوگا، کیا بہترین ماحول ہوگا۔ 70 اولیاء جہاں پر ایک محفل میں بیٹھے ہوں، اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی ان سب کے پیشوا ہیں، ان سب کے امام ہیں، ان سب کے رہبر و رہنما ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مسجد میں داخل ہوئے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھے، اور فرماتے ہیں کہ حقدار اپنا حق لینے آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، حقدار اپنا حق لینے آ گیا ہے۔ سینے سے لگا لیا اپنے ہونے والے مرید کو، اور فرمایا کہ شاہزادے کب سے تمہارا حصہ لے کر کے میں انتظار کر رہا ہوں۔ مرید کیا، بزرگوں سے جو برکتیں چلی آ رہی تھی، کپڑا ہے، عصا ہے، وغیرہ وغیرہ تبرکات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ شریف، یہ سب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، اور وصیت کیا کہ معین الدین، میرے مرشد نے مجھ سے کہا تھا کہ جو اس کا حقدار ہو اس کو دینا، اب میں نے تم کو دیا ہے، اب تمہارے بعد جو اس کا حقدار ہو یہ نعمتیں اس کو دے دینا۔ یہ جو آج تبرکات، موئے مبارک، سرکار کا عصا، سرکار کا جبے آئے، اسی طریقے سے بزرگوں سے منتقل ہوتے ہوئے، ایک بزرگ سے دوسرے بزرگ، دوسرے بزرگ سے ہوتے ہوئے آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں وہ تبرکات بہت سی جگہوں پر موجود ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہو گئے۔ فرماتے ہیں مرید ہوتے ہی ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ وہ اینٹ کا ٹکڑا ہے، ایک اینٹ کا ٹکڑا تھا، ایک چھوٹے سے گڈھے پر رکھا ہوا تھا، فرمایا جاؤ اس کو، اینٹ کے ٹکڑے کو ہٹاؤ، اور وہاں کچھ روپے ہیں اس کو لے لو۔ اینٹ کا ٹکڑا ہٹایا تو اس میں کچھ اس زمانے کے سونے کے روپے تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ یہ روپے لے کر کے مسجد سے باہر جاؤ اور غریبوں میں، فقیروں میں اس سب کو تقسیم کر دو۔ یہ تم مرید ہوئے، آج تم کو اتنی بڑی نعمت ملی ہے، اور حدیث پاک میں ہے جب اللہ تعالیٰ نعمت دے، اللہ تعالیٰ تم کو رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تم کو کوئی برکت کی چیز عطا فرمائے، تو صدقہ دے کر کے اس کو اور مضبوط کر دو۔ صدقے سے نعمتیں مضبوط ہو جاتی ہیں، اور صدقے سے کوئی آنے والی بلا کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، دفع بھی فرما دیتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ پیسہ لے کر مسجد سے باہر جا کر غریبوں میں سب تقسیم کر دیا، آیا خدمت میں ادب کے ساتھ بیٹھ گیا، پھر فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے حکم دیا کہ معین الدین اب تم میرے ساتھ رہو، تم میرے ساتھ رہو، بس ایک ہی آرڈر تھا، حکم تھا، میرے ساتھ رہو۔ فرماتے نہ میں نے پوچھا کہ کتنے دن ساتھ رہنا ہے، نہ حضرت نے فرمایا کہ کتنے دن رہنا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ مرشد نے حکم دیا تھا، مجھے عمل کرنا تھا، یوں ہی اتنا بڑا مرتبہ نہیں ملا ہے۔ آج پیر صاحب حکم دے نماز کا تو نماز تک نہیں پڑھتے لوگ، روزے کا روزے نہیں رکھتے، نیکیوں کا نیکی نہیں کرتے، بلانے پر آتے تک نہیں ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے بارے میں سوچتے ہو، اتنا بڑا درجہ کیسے مل گیا، اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا، ہندوستان کے ولیوں کے بادشاہ بن گئے، عطائے رسول ہے، ہندوستان کا بادشاہ اللہ نے بنا دیا۔ اس کے پیچھے دیکھو تو کتنے نیک تھے، کس قدر انہوں نے دعائیں لی،
اور اپنے پیر و مرشد کی کتنی خدمت کیا. فرماتے ہیں نہ میں نے پوچھا کہ مجھے آپ کے ساتھ کتنے دن رہنا ہے، اور نہ پیر و مرشد نے ہی کچھ بتایا کہ تم کو اتنے دن رہنا ہے. کتنے دن ساتھ میں رہا؟ 20 سال تک میں اپنے پیر کے ساتھ رہا. 20 سال تک خدمت میں رہا. آپ سے پوچھا گیا، حضرت آپ کے جو مرید، آپ کے خلیفہ جن کا مزار دلی مہرولی میں ہے، انہوں نے پوچھا کہ آپ 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کے ساتھ میں رہے تو آپ کرتے کیا تھے؟ آپ کا کام کیا ہوتا تھا؟ آپ کا شغل کیا ہوتا تھا؟ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں پیر و مرشد کے حکم پر عمل کرنا یہ میرا کام ہوتا تھا. اے سبحان اللہ. فرماتے ہیں اور آپ کا حکم ہوتا بستر چلو سفر کرنا. فرماتے میرے پاس تو کوئی سامان ہی نہیں تھا. خواجہ صاحب کے پاس ایک جھولا بھی نہیں تھا. ایک جوڑا پہن کر کے گھر سے نکلے تھے. ایک جوڑا. وہی جوڑا جب تک ہندوستان نہیں آ گئے 20 سال تک وہی کپڑا آپ ایک پہنتے رہے. ایک کپڑا. اور جب اس کپڑے کو آپ کے وصال کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد اس کو تولا گیا تو وہ 12 سیر کا ہو چکا تھا، یعنی 12 کلو کا قریب. آپ سوچو گے کہ اس میں میل اتنا ہوگا، آپ سوچو نہیں، بات یہ نہیں تھی. ہمیشہ دھلتے تھے آپ، اور دھل کر کے پھر اس کو پہنتے. اتنا وزندار اس لیے ہو گیا کہ پھٹ جاتا تو اس جگہ پر آپ چکتی لگاتے. چمڑا ملا تو لگا لیا، کپڑا ملا تو لگا لیا. ایک پر ایک، ایک پر ایک، ایک پر ایک لگتے لگتے اتنا وزن بڑھا کہ اس کا 12 سیر 12 کلو کے تقریباً ہو گیا. یہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے. یہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ ہے. کپڑوں میں بزرگی نہیں ہے. پاک صاف کپڑا ہو، حلال کی کمائی کا کپڑا ہو، وہ کپڑا انسان کے لیے برکت ہوتا ہے. اس کپڑے میں اللہ تعالیٰ رحمت دیتا ہے. اور حرام کی کمائی کا ہو اور بہت ہی قیمتی کپڑا ہو، وہ جب تک آپ کے جسم پر رہے گا حرام کمائی کا، نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ کوئی دعا قبول ہوگی. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور اور آپ کیا کہا، آپ کا کام کیا ہوتا تھا پیر و مرشد کے ساتھ میں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر کے لیے میں کھانا بناتا تھا. جب حکم ہوتا 2 دن پر 3 دن پر. حضرت خواجہ صاحب سے پوچھا کہ حضور پیر و مرشد 2-3 دن کے بعد کھانا کھاتے تھے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں، میرے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی سال بھر روزہ رکھتے تھے، اور 3 دن 4 دن 3 دن 4 دن یہ مسلسل روزہ رکھتے تھے، دن میں بھی رات میں بھی، دن میں بھی رات میں بھی. یعنی افطاری نہیں، سحری نہیں. 3 دن یا 4 دن کے بعد آپ افطاری کرتے اور سحری کرتے. افطاری کتنا کرتے؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ 3 لقمہ یا 4 لقمہ کھا لیتے، یہی آپ کا کھانا ہوتا تھا. 3 لقمہ یا 4 لقمہ پانی پیتے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر روزہ شروع کر دیتے، پھر روزہ رکھتے تھے. اب آپ سوچو گے کہ یہ 3 دن 4 دن پر تو کچھ کھایا ہے، وہ بھی اتنا قلیل کھایا، اتنا مختصر کھایا ہے. میاں اللہ کے راستے میں نکل کر تو دیکھو. بھوکے بھی رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کھانے والے سے زیادہ طاقتور بنا کر کے رکھے گا.
آپ نے دیکھا نہیں مولا علی شیر خدا 3 دن تک بھوکے رہتے تھے؟ اور بھوکے رہنے والا کون ہے؟ اللہ کا شعر ہے۔ بھوکے رہنے والے نے جب دروازے کو اٹھایا تھا تو اپنے ہاتھ پر ڈھال بنا لیا تھا۔ بھوکے رہنے سے جو اللہ کے لیے بھوکا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روحانیت کی دولت بھی عطا فرماتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کھاؤ گے تب طاقت آئے گی، کھانا ضرورت کے مطابق، کھانا سنت کے مطابق کھاؤ گے تو بیماری سے بھی محفوظ رہو گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زندگی مبارکہ تھی، یہ ان کی حیات طیبہ تھی۔ آپ سے پوچھا کہ حضور یہ تو آپ کے پیر صاحب کا معاملہ تھا، آپ کیا کھاتے تھے؟ اللہ اکبر! تو ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا معاملہ یہ تھا کہ پیر صاحب کے لیے جو چاول ابالتا تھا میں، بہت مختصر، تو اس کا جو پانی ابلنے کے بعد ہوتا ہے وہی پانی میں پی لیتا تھا، یہی میرا کھانا ہوتا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی زندگی ہے یہ۔ تندرست رہنا ہے کم کھاؤ، سنت کے مطابق کھاؤ۔ تندرست رہنا ہے خوب محنت کرو، بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد اکثر حدیث شریف کے حوالے سے یہ بتاتے تھے کہ بھوکے رہنے سے تکلیف نہیں ہوتی ہے، بھوکے رہنے سے کمزوری نہیں آتی ہے، یہ تو آپ کی عادت پڑی ہے ہماری اور آپ کی کہ کھاتے ہی رہو۔ اب کبھی کبھی بھوکا رہنا پڑتا ہے تو وہ کمزوری نظر آتی ہے، ورنہ جو کوئی بھوکے رہنا، روزہ رکھنا اپنی عادت بنا لے تو اس کا چہرہ بھی نورانی دکھتا ہے اور اس کا جسم بھی تندرست دکھتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جسم کو اگر تندرست بنانا ہے تو 2 چیز سے بنے گا، خالی محنت سے ہی نہیں بنے گا، اس میں کم کھانا بھی ہو، کم کھانا حتیٰ کہ بھوکے رہو۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے جو بھوکا رہتا ہے، اللہ کے لیے جو بھوکا رہتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرماتا ہے اور اس کے جسم سے ساری بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ اس پر عمل کر کے تو ہم دیکھیں، لیکن ہماری تو عادت کھانے کی پڑ چکی ہے، خوب کھانے کی عادت پڑ چکی ہے، خوب کھانے کی۔ اور آج کل کے ڈاکٹر لوگ بھی خوب کھاؤ، وہ ڈاکٹر لوگ ڈاکٹر ہیں ٹھیک ہے، لیکن صحیح معنوں میں یاد رکھو، جسے اللہ نے حکیم بنا کر کے بھیجا، جسے اللہ نے اپنا محبوب بنا کر کے بھیجا، بیماریاں ہمارے نبی سے بات کرتی تھی، دوائیں ہمارے نبی سے بات کرتی تھی، وہ ارشاد فرماتے ہیں روزہ رکھو گے روزی بڑھ جائے گی، بھوکے رہو گے تندرستی بڑھ جائے گی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے پیر و مرشد کا کھانا تھا اور میرا کھانا یہ تھا کہ وہ ابلے چاول جو ابالتے تھے اس کا جو پانی ہوتا ہے اس کو میں خالی پی لیتا تھا۔ چاول ابالتے ہیں تو کچھ پانی نکالا جاتا ہے، وہی پانی خالی پی لیتا تھا اور اسی سے میں گزر اوقات کرتا تھا، وہی میرا کھانا تھا، وہی میری غذا تھی۔ فرماتے ہیں یہ تو کھانا تھا ہمارا اور سونے کا معاملہ ہمارا یہ تھا۔ اللہ اکبر! حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے بارے میں خواجہ صاحب فرماتے ہیں، دیکھو میاں، جب پیر اچھا ہوگا تو مریدوں میں کچھ نہ کچھ اچھائی ضرور آ جائے گی، اور پیر ہی بنڈل ہوگا، ڈبہ ہوگا، کچھ ہے ہی نہیں،
تو مریدوں میں کیا آئے گا؟ فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ میں 20 سال رہا، میں 20 سال تک میں نے پیٹھ لگا کر زمین پر سوتا ہوا کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اللہ، یعنی 20 سال تک میں خدمت میں رہا، کبھی میں نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو سوتا ہوا نہیں پایا، لیٹا ہوا نہیں پایا۔ فرماتے ہیں کہ نیت باندھ لیتے تو پھر ایسا نمازوں میں گم ہو جاتے تھے کہ صبح فجر کا وقت ہو جاتا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ اللہ والے لوگ اتنے بڑے ہو کیسے گئے؟ ان کی یہ محنتیں۔ آج مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، خواجہ صاحب کا عرس کرتا ہے، خواجہ صاحب کی بات کرتا ہے، خواجہ صاحب کے یہاں جاتا ہے۔ ارے جن خواجہ کے ماننے والے ہو ان کی خوراک پر بھی نظر رکھو، اور ان کی زندگی پر نظر رکھو، ان کی تعلیم پر نظر رکھو، ان کے ارشاد پر نظر رکھو، ان کی نمازوں پر نظر رکھو، ان کی نماز کا کیا حال تھا، کس قدر وہ نمازی تھے، ان کی نماز کی پابندی کا حال کیا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جہاں حکم ہوتا تھا وہاں تشریف لے جاتے، پیر کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، پیر کے ساتھ ساتھ روانہ ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک مقام ایسا آ گیا، ایک جگہ ایسی آ گئی، حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ مشرکین تھے، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ، وہ آگ کو جلائے ہوئے تھے اور اس کے سامنے سب پوجا کر رہے تھے۔ وہ کوئی سجدے میں گرا ہے تو کوئی رکوع میں ہے، کوئی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ جاؤ آگ لے آؤ اور کچھ کھانا پکاؤ۔ فرماتے ہیں گیا، ہمارے ایک پیر بھائی گئے، مگر ان لوگوں نے آگ نہیں دیا، یہ کہہ کے منع کر دیا کہ یہ دینے والی آگ نہیں ہے، یہ میرا خدا ہے، میری معبود ہے، میں ہم ہزاروں سال سے، سینکڑوں سال سے اس آگ کو جلا کر ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ۔ آ کر کے مرید نے بتایا کہ حضرت آگ تو نہیں دیا، آگ نہیں دیا، ایسا جواب دیا ہے۔ جی لگائیے گا، سنیے گا، اللہ والوں کی شان دیکھیے، اسلام کیسے پھیلا ہے، اسلام کیسے پھیلا ہے، انہی نیک لوگوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اسلام آگے کیسے بڑھا ہے، گاؤں گاؤں کیسے پہنچا، شہر شہر کیسے پہنچا، عرب سے پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے کچھ اولیاء کرام اس شان کے اللہ نے پیدا فرمایا، وہ جہاں گئے اسلام پھیلتا نظر آیا، جہاں گئے اسلام پھیلایا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کیوں نہیں آگ دیا؟ کہا کہ یہ تو ہماری معبود ہے، سب اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ بولی یہ آگ دی نہیں جاتی ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی خود آگ کے پاس گئے تو ایک جو مہن تھا، بڑا گرو، پجاریوں میں جو سب سے بڑا پجاری تھا، اس کے ہاتھ میں اس کا بیٹا تھا، چھوٹا سا لڑکا تھا، اور باقی لوگ ہاتھ باندھ کر کے ادھر ادھر کھڑے تھے، پوجے میں لگے ہوئے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے آگ چاہیے، کھانا پکانا ہے۔ تو وہ سب ناراض ہونے لگے کہ یہ آگ دینے والی آگ نہیں ہے، یہ آگ کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے بڈھے شخص کے
جو ان کا مہنت تھا، ان سب کا گرو تھا، اس کے ہاتھ میں جو چھوٹا سا بچہ تھا اس کے ہاتھ سے لے لیا، اپنے گود میں لیا اور اس کو لے کر آگ میں چلے گئے۔ وہ آگ بہت لمبی چوڑی آگ تھی، بہت ڈھیروں تھی، سمجھ لیجئے آپ 1000 سال سے زیادہ سے جل رہی تھی، کبھی بجھی نہیں۔ صبح شام اس کی پوجا ہوتی تھی۔ چیخ شور برپا ہو گیا کہ بچہ بھی گیا۔ حضرت خواجہ صاحب عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ میں خود بھی گئے، اس بچے کو بھی لے کر کے گئے، کافی دیر تک آگ میں رہے۔ اب یہ سب کے سب ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ جانے والا آگ تو اس کو جلا نہیں رہی ہے، ان کو جلانا نہیں، ان کے کپڑے پر بھی اثر نہیں کر رہی ہے، لکڑی کا کھڑاؤں پہن رکھا ہے اس کو بھی نہیں جلا رہی ہے، اور ہمارا بچہ جو لے کر کے گئے ہیں وہ بھی بچہ نہ رو رہا ہے، آگ کا کوئی اثر نہیں۔ کافی دیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی آگ میں رہے اس بچے کو لے کر، اور پھر باہر آئے۔ اب وہ سب کے سب جو ابھی تک آگ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے تھے، اب وہ لوگ آگ کی بجائے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہیں۔ فرمایا دیکھو تم اس کو پوجتے ہو، یہ تم کو نہیں بچا پائے گی، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے آگ کو پیدا کیا ہے۔ تو آگ نے ہمارا بال بیکا بھی نہیں کیا، آگ ہم کو جلا نہیں پائی، تم بھی اسی کو مانو، تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ اللہ والوں نے کبھی فتنہ نہیں قائم کیا ہے، اللہ والوں نے کبھی بھی زبردستی دھرم پریورتن نہیں کرایا ہے، اللہ والوں نے کبھی زبردستی مسلمان نہیں بنایا ہے۔ یہ انداز یہ تھا، یہ انداز یہ تھا، وہ سب کے سب آپ کی طرف ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ، ان کے جسم کا کپڑا محفوظ، حتیٰ کہ وہ مجوسیوں کا جو بچہ تھا وہ بھی محفوظ ہے، وہ بھی سلامت ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آپ تو اللہ کے ولی تھے، آپ تو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، آپ تو اللہ کے دوست تھے، آپ آگ میں گئے تو آپ بچ گئے اللہ کی دوستی کی وجہ سے۔ آپ نے نماز اتنی پڑھی تھی، آپ نے روزہ اتنا رکھا تھا، آپ نے نیکیاں اتنی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش تھا، اللہ نے آپ کو بچا لیا، آگ آپ پر اثر نہیں کر سکی۔ لیکن حضرت یہ آپ کے گود میں جو بچہ تھا یہ تو مسلمان کا بچہ بھی نہیں تھا، یہ تو ایک مشرک کا بچہ ہے، ایک غیر مسلم کا بچہ ہے، آخر یہ کیسے بچ گیا؟ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ سے، میرے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے، ہر ولی کی بارگاہ سے یہ تم کو جواب آئے گا، یہ تم کو بتایا جائے گا۔ یہی تو ہے بزرگوں سے محبت کا صلہ، بزرگوں سے نسبت کا صلہ، بزرگوں سے عقیدت کا صلہ، نیاز دلانے کا صلہ، کہ جب اللہ والا بچتا ہے تو خالی وہی نہیں بچتا ہے، جو اللہ والے کے قریب ہوتا ہے وہ بھی بچا لیا جاتا ہے، وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی یہ بچاتے ہیں، اور میدان محشر میں جب جہنم کی آگ جل رہی ہوگی اللہ والے بھی بچیں گے اور اپنے ماننے والوں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک بہت لطیف عقیدہ ہے، بڑا ہی محبت بھرا ایک پیغام ہے اللہ والوں سے محبت کرنے کا۔ جب یہ کرامت دیکھی ان سب نے، سارے لوگوں نے، تو سب کے سب کہنے لگے کہ حضور ہمیں بھی اب تو اسی کی عبادت کرنا ہے جس کی عبادت کرنے سے آگ نہیں جلا پاتی ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کلمہ پڑھایا اور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، سب کے سب وہ مسلمان۔ یہ ہے طریقہ تھا ہمارے بزرگوں کا، یہ ہمارے حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں، جنہوں نے 20 سال تک تیار کر کے
حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہو اجمیر شریف میں سبحان اللہ، آج بھی حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے جو سکھایا تھا، جو تعلیم دیا تھا خواجہ غریب نواز کے ذریعے، ان کے قبر پاک سے، ان کے مزار پاک سے آج دنیا حاصل کر رہی ہے کہ میاں نفرت کی دیواروں کو ختم کر دو، محبت کا پیغام دو، ہر بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ہر بھولے کو راستہ بتاؤ، ہر کسی کے کام آؤ۔ یہ ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہم پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیغام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سچا نمازی، روزے دار اور خواجہ کا عاشق بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھ لیں۔